کہ دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں آپ کی رحمت سے محض آپ کے فضل اور کرم سے دور ہو جائیں اور ہماری یہ سٹنگ آپ کے ہاں انشاءاللہ آپ کی رحمت سے قبول ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور کے وہ دل دوز واقعات ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے جنگ جمل، جنگ صفین کو پڑھا بہت تکلیف کے ساتھ، اور پھر جنگ صفین کے بعد حکمین جو دونوں طرف سے ایک ایک حکمین مقرر ہوئے تھے، ٹیم بنی تھی، اس میں حضرت امیر معاویہ کے جو ساتھی ہیں عمر بن عاص، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرات گواہ رہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے دوست حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معزول کر دیا ہے۔ میں بھی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معزول کرتا ہوں، لیکن امیر معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کا قائم مقامی مستحق فرد ہیں۔ اب تو یعنی ابو موسیٰ اشعری نے بہت شور کیا کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ ہم دونوں نے اپنے صاحبان کو معزول کر کے نئی انتخاب نئی سلیکشن کرانی تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت کوشش کی کہ وہ مصالحت کریں، لیکن حضرت امیر معاویہ مصالحت پر آمادہ نہیں تھے۔ اگر وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے بہت کوشش کی گئی تھی مصالحت کی، اور صلح کی یہی صورت یعنی اس لیے بھی پیدا کی گئی تھی کہ ایک ایک حکم دونوں طرف سے ہو جو فیصلہ کرے، لیکن انہوں نے یہ خواہش اس وقت پیش کی جب وہ اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے پہلے کبھی صلح پہ نہیں آئے تھے، یہ جو حکمین بنائے ہیں نا انہوں نے، وہ بھی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم ہارنے لگے ہیں اور الوی فوج ہم پہ چڑھ دوڑی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم قرآن نیزوں پہ لٹکا لیا اور کہا کہ ہم اپنی طرف سے ایک ایک پنچایت بناتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، یعنی یہی کتاب ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، فیصلہ کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو حکمین والے فیصلے کے حق میں نہیں تھے، لیکن انہیں مجبوراً مالک بن اشتر کو بلانا پڑا، کیونکہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم قرآن کے خلاف تو جنگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری سچویشن جو تھی یہ اتنی یعنی گمبھیر ہو چکی تھی کہ جب حضرت عمر بن عاص نے تقریر کی تو ان کی تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرات حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ملامت کرنے لگ گئے کہ آپ فریب کھا گئے ہیں ان سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن عاص کو سخت سست کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو وہ محفل ایک بد نظمی اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہوگی، اور شریف بن عامی نے عمر بن عاص پر تلوار کا وار کیا، عمر بن عاص نے بھی جوابی کارروائی میں خود کو بچ کے ان پہ وار کیا، تو گویا افراتفری پھیل گئی تھی، اور امیر معاویہ کے لیے تو یہ سارا کچھ بہت بہتر ہو گیا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بہت مضر تھا، کیونکہ اب شامی اور عراقی دو گروہ بن گئے تھے، اور یہ جو یہاں پہ جمعیت بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کے درمیان یہ جو لڑائیاں جھگڑے اور ایک دوسرے کو یعنی پاڑ رہے ہیں، تلواروں سے اٹیک کر رہے ہیں، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے دھوکہ کھایا، تو یہ سارا عراقیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ شامی تو بڑے مزے سے یعنی جب عمر بن عاص جو ہیں وہ خوشی خوشی دمشق گئے، انہوں نے امیر معاویہ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا، اور شامیوں نے بھی امیر معاویہ کو خوشخبری سنائی، سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور عراقی جمعیت عبداللہ بن عباس اور شریف بن انی کو ہمراہ لے کر کوفہ جا رہی تھی، تو اس حالت ان کی حالت شامیوں کے خلافت کے خلاف تھی، ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن عباس شریف بن انی، تو لیکن ان کے بھی آپس میں جھگڑے شروع ہو لیے، کوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو برا کہتا تو کوئی جو ہے ان کی تائید کرتا، کوئی حضرت علی کو خدا نخواستہ برا کہتا، کوئی حکمین کو بنانا ہی خلاف سمجھتا، کوئی حضرت عمر بن عاص کو گالیاں دیتا، غرض ایک عجیب طرح کا کوفی لشکر میں گروہ در گروہ بن گئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ خوشی کے شادیانے پہ جا رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور کچھ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو دونوں کے خلاف تھے اور دونوں کو ہی نعوذ باللہ لعنت کرتے اور گالیاں بھیجتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک عجیب سی سچویشن تھی جو انتہائی گمبھیر تھی، اور سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ خوارج کا گروہ پیدا ہو گیا، ان کا نام حضرت علی کو مانتے ہیں، نہ امیر معاویہ کو،
لہٰذا انہوں نے کہا کہ لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، یہ ان کا نعرہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی مسجد میں جب لوگوں سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک کونے سے آواز ہوئی لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ۔ باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شروع ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ خوارج کا گروہ ان کی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ انتہائی نامناسب برتاؤ کر رہے ہو، میں تمہیں مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کرتا، جب تک تم ہمارے ساتھ تھے میں تمہیں مال غنیمت دیتا رہا، اور تم نے مجھے لڑائی پہ مجبور کیا، تم نے پھر جنگ بندی پہ مجبور کیا، اور اب تم جو ہو یعنی مسجدوں میں بھی شر پسندیاں پھیلانے لگے ہو۔ تو یہ فرما کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد سے نکل کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خارجی لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا اور انہیں کہا کہ ہم نا پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں، اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے الگ ہو کر ہم اپنی حکومت بناتے ہیں، اور ہم میں سے انہوں نے اپنا ایک امیر بھی بنا لیا، اور ان کا جو پہلا امیر تھا اس کا نام حمزہ بن سنان تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن وہب کو اپنا بنا لیا لیڈر، اور اپنا جھنڈا بھی بنا لیا۔ گویا اب شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت ہے، کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، خارجی جو ہیں وہ اپنا جھنڈا اور اپنا امیر بنا کے علیحدہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور اپنی مجلسیں علیحدہ بناتے ہیں، اپنی میٹنگز علیحدہ کرتے ہیں، اور وہ دونوں کے ہی خلاف ہیں۔ اب ان کی قوت کو توڑنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جنگ نہروان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس میں ان کی قوت کو بہت توڑا، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن اس میں سے صرف 9 خارجی بچے تھے، اور سب کو طے کیا، ان 9 نے ہی بعد میں پھر جو تباہی مچائی ہے، جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے اپنی جماعتیں بنائی، اور یعنی بہت زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو ایک کونے پہ اپنے شام میں اپنی حکومت کو پکا کرتے رہے نا، تو سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی کو ہی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اب خوارج نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باتوں کو ہرگز نہ سنو، نہ مانو، بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے دوڑو۔ گویا جنگ کے لیے وہ ہر جگہ ابھار رہے تھے، ایک آگ لگ گئی تھی۔ اور مصر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں مالک بن اشتر کو وہاں بھیج دیں، جو ان کے سپہ سالار تھے، کیونکہ وہ زیادہ سیاستدان ہیں، چلاک ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ آپ مصر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مصر سب سے زرخیز علاقہ ہے، شام کے قریب بھی ہے، تو وہ چاہیں گے کہ مصر پہ قبضہ کریں۔ تو لہٰذا مالک بن اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں بدستور مصر کے حکمران رہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں لکھ بھیجا کہ آپ ہی وہاں پہ رہو، کیونکہ میں نے اس لیے بھیجا تھا محمد بن اشعث کو کہ وہ آپ سے زیادہ سیانے تھے، اچھے سیاستدان تھے، لیکن کیونکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، محمد بن ابی بکر وہاں تھے، لیکن سیاسی چال بازیوں میں وہ حضرت امیر معاویہ کے مقابل کمزور تھے۔ دوسرے جو صوبے تھے ان میں بھی حالات غیر تھے، حضرت امیر معاویہ کا حوصلہ بڑھ چکا تھا، انہوں نے ہر طرف یعنی مصر سے بھی نکالنے کی کوشش کی ان کے حاکم کو، انہوں نے عراق سارے صوبوں کی طرف جنگی جھڑپوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تو خوارج نے مصروف رکھا، دوسرا حضرت امیر معاویہ کیونکہ وہ بہت شاطر سیاستدان تھے، ایران و عراق کی طرف بھی ان کی خلافت کو نقصان پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ناراضگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک بہت بڑا نقصان دہ سیٹ بیک ہے۔ 40 ہجری میں انہی دنوں میں جب ساری گڑبڑ ہو رہی تھی تو یہ ناگوار واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی سے ناراض ہو کر بصرہ کی حکومت کو چھوڑ کے مکہ چلے گئے، اور اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے آتی ہے کہ بصرہ سے عبد الاسود نے حضرت عبداللہ بن عباس کی جھوٹی شکایت لکھ کر بھیجی، جب حضرت کہ آپ بہت زیادہ بیت المال سے بغیر اجازت کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ابو الاسود کا شکریہ ادا کیا، انہیں خط لکھا کہ آپ نے مجھے اس قسم کی اطلاع دی، عاملوں کی بیرا روی سے مجھے آگاہ کیا، مجھے آپ کی میرے ساتھ ہمدردی اور عقیدت ہے، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ ہمارے پاس اس طرح اطلاع پہنچی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں ریفرنس نہیں دیا اس خط کا، آپ جواب طلبی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب میں لکھا کہ آپ کو جو خبر بھیجی ہے وہ غلط اور بے بنیاد ہے،
میں نے جو مال خرچ کیا میرا ذاتی مال تھا اور اس کو بیت المال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی نے دوبارہ خط لکھا کہ اگر وہ تمہارا ذاتی مال تھا تو یہ بتاؤ کہ تم کو وہ کہاں سے کس طرح حاصل ہوا اور تم نے وہ کہاں رکھا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھا کہ میں ایسی گورنری سے باز آیا، آپ جس کو مناسب سمجھے بصرہ کا حاکم مقرر کریں، میں جو مال خرچ کیا وہ میرا ذاتی مال تھا، میں اس کو اپنے اختیار سے خرچ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ یہ لکھ کر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور بصرہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا اس طرح سے حضرت علی سے جدا ہونا یہ ایک سیٹ بیک تھا۔ انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کی حکومت چھوڑ کر جب مکہ چلے آئے تو حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ناراض ہو کر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جا ملے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو معقول روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح جدا ہونے کا اور حضرت امیر معاویہ سے ملنے کا سخت دکھ تھا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاریاں کرنی شروع کی تو کوفیوں شامیوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو حملہ کریں، تو کوفیوں پہ تو اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ یعنی پھر آہستہ آہستہ تھوڑے سے لوگ تیار ہوئے، یعنی لگتا تھا، اور ادھر سے خوارج نے آپ شامیوں پہ حملہ کرنے کے، امیر معاویہ پہ حملہ کرنے کی تیاری کے لیے مصریوں سے مدد لے رہے تھے، آپ کوفہ والوں کو، دمشق والوں کو ریڈی کر رہے تھے، لیکن ادھر خوارج نے خطرناک منصوبہ بنایا، کیونکہ جنگ نہروان میں ان کے صرف 9 آدمی بچے تھے نا۔ ان 9 آدمیوں نے، جو خوارج کے سردار امام سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایران کے مختلف مقامات میں حضرت علی کے خلاف بغاوتوں میں حصہ لیا، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، پھر عراق میں ادھر ادھر دھکے کھاتے رہے، آخر مکہ میں عبد الرحمن بن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، یہ 3 شخص جمع ہوئے اور آپس میں وعدہ کیا کہ ہم نہروان میں خوارج جو ہمارے بڑے مرے ہیں، پہلے ان کا افسوس کرتے رہے، نوحے پڑھتے رہے، اور پھر کہا کہ آؤ ہم تینوں سرداروں کو جن کی وجہ سے عالم اسلام پریشان ہے قتل کر ڈالیں۔ یعنی تینوں کون سے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عمر بن عاص۔ وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنا تھا، نعوذ باللہ۔ ابرق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ کو، عمر بن بکر نے حضرت عمر بن عاص کو، ٹھیک ہے، جو مصر کے حاکم تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ میں ہیں، دمشق میں ہیں، حضرت امیر معاویہ شام میں ہیں، اور حضرت عمر بن عباس مصر کے گورنر ہیں۔ تو ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت، انہوں نے کہا 16 رمضان کو جمعے کے دن فجر کی نماز کے وقت جب یہ مسجد جائیں گے تو ایک ہی وقت میں تینوں کو، یعنی ایک کو کوفہ میں، ایک کو دمشق میں، ایک میں مصر میں، فجر کے وقت، جمعے کی فجر کے وقت جب وہ جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو شہید کر دیا جائے گا۔ جب مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ تمیمی جو ہے دمشق میں، اس کی ڈیوٹی تھی حضرت امیر معاویہ کے لیے، تو حضرت امیر معاویہ نماز کی امامت کے لیے آئے۔ اس نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا اور یہ سمجھا کہ وہ قاری ہے، یعنی آپ کو لگ گیا، آپ شہید ہو گئے۔ وہ بھاگا لیکن گرفتار کیا۔ حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے لیکن زخم ان کے مہلک ہی نہیں تھے، وہ تو چند دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ اور برق کے ساتھ یہ کیا کہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اسی وقت اس کو مار دیا، ایک روایت میں کہ کئی سال جیل میں رکھنے کے بعد قتل کیا۔ اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے ایک محفوظ جگہ بنوائی، سیفٹی روم، جہاں پہ وہ امامت کراتے تھے، اور اپنے اوپر گارڈ بھی مقرر کر دیے۔ اسی دن، یعنی ایک ہی وقت میں انہوں نے کرنا تھا، مقررہ تاریخ میں، 16 رمضان کو یہ جو طے پایا تھا ان کا، تو اسی دن جمعے کے دن فجر کے وقت عمر بن بکر نے مصر کی مسجد میں امامت کے لیے آنے والے پر حملہ کیا اور انہیں تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ اتفاق سے اس روز عمر بن عاص بیمار تھے، انہوں نے اپنے فوجی جرنیل خارجہ بن حبیبہ کو بھیجا تھا، تو لہٰذا وہ تو بچ گئے، انہوں نے انہیں عمر بن عاص سمجھ کے مار دیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نماز فجر کے وقت مسجد میں حضرت علی پر کرم اللہ وجہہ پہ حملہ آور ہوا۔ اس زخم کے صدمہ میں 2 روز کے بعد 17 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی شہید ہو گئے۔ اور اس واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے، بہت تکلیف دہ جان کا واقعہ ہے، کہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملا اور اس نے کسی کو اپنا ارادہ نہیں بتایا تھا، کافی دن سے یہ یہاں آ گیا ہوا تھا، خوب سوچ سمجھ کے اپنے ایک دوست کو اپنا یعنی رازدار بنایا، شبیب بن شجرہ کو، کہ میں اس نیت سے آیا ہوں اور ہمیں
خوارج کا جو جنگ نہروان میں قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینا ہے، اور سب کے رشتہ دار خارجیوں کے مرے ہوئے تھے، وہ بدلہ لینے تیار ہو گئے۔ وہ ان لوگوں سے ملتا رہا ابن ملجم، ان لوگوں کے گھروں میں آتا جاتا رہا۔ اسی دن ایک روایت اور بھی ہے کہ ایک حسین جمیل عورت اس نے دیکھی جس کا نام کتام تھا، یہ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، واللہ علم بالصواب، یہ کتنا سچا ہے، بہرحال مختلف ہسٹورین نے اس کو نقل کیا، اس لیے میں یہاں اس کا ذکر کر دیتی ہوں۔ تو ابن ملجم کو کتام نامی عورت پسند آ گئی، تو اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ نکاح میں میرے مہر میں تم مجھے 3000 درہم دو گے، ایک لونڈی، ایک غلام اور حضرت علی کا سر میرا مہر ہوگا۔ ابن ملجم نے کہا، یہ تو پہلے حضرت علی کی شہادت پہ ڈیوٹی پہ لگا ہوا تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں باقی کام تو نہیں کر سکتا، ہاں میں یہ شرط پوری کر دوں گا۔ تو لہٰذا اس نے کہا میں باقی شرطیں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں یہ کر سکوں تو یہ راز کسی کو نہ بتانا، اور اپنے کسی رشتہ دار کو میری مدد پہ بھی لگاؤ۔ تو اس عورت نے دردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ مقرر کیا کہ اس کی مدد کرے۔ آخر 16 رمضان جمعے کے دن ابن ملجم، شبیب بن شجرہ، یہ دونوں رات کی پچھلی پہر کوفہ کی مسجد میں چھپ کر بیٹھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حسب عادت جب لوگ مسجد میں آئے تو آپ کو آواز دے کے بلایا، آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے دردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار دروازہ کی چوکھٹ پر جا کر پڑی، یعنی وار کاری نہیں تھا۔ حضرت علی بھاگ کے آگے بڑھ گئے، ابن ملجم پیچھے سے نکلا اور اس نے آپ کی پیشانی پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ وہ کان کی کن پٹی سے سر کو چیرتی ہوئی نکلی۔ حضرت علی نے زخم کھا کر حکم دیا، اس کو پکڑو۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے، حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ دردان، شبیب دونوں مسجد سے نکل کے بھاگے، مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہیں نکل سکا۔ وہ مسجد کے ایک گوشہ میں چھپا اور گرفتار کر لیا گیا۔ شبیب کو ایک شخص نے جس کا نام اضرمی تھا اس نے پکڑا، مگر وہ چھوٹ کر بھاگا اور پھر ہاتھ نہیں آیا، اور دوران بھاگ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ لوگوں نے اسے جا لیا، وہاں قتل کیا۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر حضرت علی کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے حکم دیا، اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا، اگر میں اچھا ہو گیا تو جو مناسب سمجھوں گا وہ فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے بنو عبد المطلب کو وصیت کی، یعنی اپنے خاندان کو، کہ میرے قتل کو مسلمانوں کی خون ریزی کا بہانہ نہ بنانا، صرف اسی ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حسن، اگر اس زخم کے صدمے سے میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور اس کا مسئلہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے میت کا چیرنا پھاڑنا۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم حضرت علی کی کن پٹی تک پہنچا ہوا تھا اور تلوار کی دھار دماغ کے اندر اتر گئی تھی، مگر آپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ 17 رمضان مبارک کو آپ شہید ہوئے۔ آپ کے وفات پانے کے بعد سے پیشتر جنب بن عبداللہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، یعنی وفات پا جائیں گے، تو کیا ہم حضرت حسن کے ہاتھ پہ آپ کے بعد بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، تم جو مناسب سمجھنا کرنا۔ پھر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کو حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر رحم، بے کسوں کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، قرآن مجید پر عامل رہنا، حکم الہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن حنفیہ جو آپ کے بیٹے ہیں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی انہی باتوں کی اور دونوں بھائیوں کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ حسنین کریمین کی جانب سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم بھی محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک اور رعایت کا معاملہ کرنا۔ پھر کہا کہ میں عام وصیت تحریر کراتا ہوں، لیکن وہ وصیت کا وقت نہ آیا اور آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ آخری بول تھا جو آپ کرم اللہ وجہہ کی زبان اقدس سے نکلا اور آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 63 سال اور آپ نے 4.25 سال خلافت کی ہے۔
حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں دفنایا جس میں کرتا نہیں تھا، یعنی چادریں تھیں۔ حضرت حسن کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مسجد کوفہ کے قریب اپنے مکان کے ارد گرد تقریباً 10 میل کے فاصلے کی زمین میں ہی کہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حسن نے آپ کے جسد مبارک کو خارجیوں کے خوف سے کہ کہیں آپ کی میت کی بھی حرمتی نہ کریں، نکال کر دوسری قبر میں پوشیدہ طور پہ منتقل کر کے قبر کا نشان مٹا دیا۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ کے تابوت کو مدینہ منورہ لے جانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کریں، اسی اسنا میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا وہ بھاگ گیا، پھر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اور ایک روایت کے موافق یہ بھی ہے کہ وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا، لوگوں نے اس کے پکڑ کر آپ کا جنازہ وہیں پڑا اور دفنا دیا۔ غرض آج اتنے بڑے اور عظیم الشان فاتح کا مزار کا صحیح علم کسی کو نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کا خوف بھی تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ بعد میں لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا کر پتہ نہیں کس مرتبے تک پہنچا کے جاہلیت میں کہ شرک نہ کر بیٹھے۔ اگر ان کے مزار کا صحیح علم ہوتا تو اس کو لوگ شرک کی منڈی بنا دیتے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں کو لوگوں نے قبلہ بت بنایا ہوا ہے، اور یعنی کہلاتے مسلمان ہیں، اور مشرکین مکہ والی ساری حرکتیں، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ عرس کے نام پہ بزرگوں بیچاروں نیک نام بزرگ ہیں وہاں پہ مدفن، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پیے جا رہے ہیں، عورتیں دمال ڈال رہی ہیں، اور ان کرتوتوں سے وہ اتنی بڑی ہستیوں کے مزار تماشا بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب پہ رحم کرے، وہ بزرگ ہیں، وہ بڑی ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے قرب والے ہیں۔ ہم اب وہاں تمیز سے جا کے فاتحہ پڑھیں، اور وہاں پہ یہ دمال اور یہ لڈیاں ڈالنا اور یہ نشے کرنا، اور یہ اللہ بس رحم کر دے اس قوم پہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، یعنی آپ کی 9 ازواج تھیں مختلف وقتوں میں، ایک وقت میں تو 4 ہی بیویوں کی، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ 9 ازواج تھی 11، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی ان کو تو یہ خاص فضیلت خاص اللہ کی طرف سے اجازت تھی نا، تو باقی امت کے لیے 4 ہی ہیں ازواج، لیکن یہ مختلف اوقات میں، کوئی فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد، تو 9 شادیاں آپ نے کی، جن میں سے آپ کے 14 بیٹے، 17 بیٹیاں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت بی بی فاطمہ زہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن کے بطن سے 2 لڑکے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کریمین، اور 2 لڑکیاں حضرت بی بی ام کلثوم حضرت بی بی زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ام البنین بنت حرام کلابیہ سے نکاح کیا، جن کے بطن سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان رحم اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح آپ نے ایلی بنت مسعود سے کیا، جن کے بطن سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح آپ نے اسما بنت امیس سے کیا، جن کے بطن سے محمد الاصفر یا رحم اللہ پیدا ہوئے۔ اور یہ جو ان کے آخری بھائی ہیں نا، یہ معرکہ کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوں گے۔ پانچواں نکاح آپ نے امیمہ بنت ابلاس سے کیا۔ آپ کو پتہ ہے یزید بی بی امیمہ کون ہے؟ یزید بی بی زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ ان کے بطن سے محمد الاوسط پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح آپ نے خولہ بنت جعفر سے کیا، جو قبیلہ قبا سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بطن سے محمد الاکبر پیدا ہوئے، جن کو محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں، جنہیں آپ نے وصیت کی ہے نا آخری وقت میں۔ ساتواں نکاح آپ نے صیبہ بنت ربیعہ سے کیا، جن کے بطن سے ام الحسن اور ام کلثوم صغرا پیدا ہوئیں۔ آٹھواں نکاح آپ نے ام سعید بنت عروہ سے کیا، ثقفیہ سے، جن سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نواں نکاح آپ نے بنت امرا القیس سے کیا، جن کے بطن سے صرف 1 لڑکی پیدا ہوئی، جو کم سنی میں فوت ہو گئیں، اور ان کے علاوہ بھی آپ کی لڑکیاں تھیں جن کے نام تاریخ میں معدوم ہیں۔ 1 لڑکے آپ کے اون بن علی بھی تھے، جن کی نسبت یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت اسمہ بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ صرف حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، محمد بن حنفیہ، عباس اور جعفر رحم اللہ سے چلا ہے، باقیوں کی نسل جو ہے تاریخ میں باقی نہیں رہی۔ اب خلافت علوی ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک عالی شان بلند پایا بزرگ تھے۔
اس کے بعد وہ بزرگی اور جو ولایت کا ایک گھڑ ہے نا وہ دروازہ بند ہوا ہے. یعنی کوئی ایسا شخص جس کی عظمت عزت تمام عالم اسلام میں مسلم ہو، جرت بھی ہو، ہمت بھی ہو، نہی عن المنکر امر بالمعروف بھی کرتے ہوں. کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو فرمایا اب لوگ جو چاہیں سو کریں، کیونکہ علی کرم اللہ وجہ کے بعد ایسا کوئی باقی نہیں رہا جو ان کو کسی برے کام سے منع کرے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد صحابہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دیا تھا، بلکہ صحابہ کرام اخلاص اور باعث کی اذیت سے نصیحت فرماتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ان لوگوں میں شامل تھے جو لوگوں کو نبیوں اور پیغمبروں کی طرح حکم دیتے تھے. حضرت امیر معاویہ بھی بجائے اس کے وہ آپ کے مخالف تھے، فقہی مسائل پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پالیسی جو ہے نا وہ چلاکی سے قطعاً پاک تھی، مبرہ تھی. ان کے نزدیک حق اور سچ کو تسلیم کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، خلافت کا حقدار خود کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. اور چند روز بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت آپ نے نہیں کی، پھر انہیں ایام میں حضرت ابو سفیان نے آپ کو کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دوران خلاف ہم حاضر آئی کرتے ہیں، تو انہوں نے سختی سے اسے جھڑک دیا اور فرمایا کہ یہ برا فعل ہے، اس میں رشتہ داریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ابھی بیعت کر لیتا ہوں. یعنی اس وقت بھی آپ نے اموی خاندان کا ساتھ نہیں دیا، اور کوئی یعنی ابو بکر کے صدیق کے خلاف کوئی مقابل نہیں آئے، ٹھیک ہے نا. اور ان کو مشورے دیتے رہے. حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی برابر کے شریک رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی رہے ہیں. لیکن کچھ معاملات میں اختلاف صرف یہی تھا کہ اموی خاندان کو زیادہ آگے نہ لائیں، یہ نقصان دہ ہے. اور لیکن آپ نے آخری وقت تک اپنے بیٹوں کو بھی ان کے دروازے پہ رکھا کہ ان کی حفاظت کریں. حضرت علی کو جن لوگوں سے واسطہ ایکچولی پڑا ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو چلاکیوں، مصلحت اندیشیوں، چال بازیوں سے کام لینا جانتے تھے. وہ خالص اسلامی یعنی قرہ ہوائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو کر فاروق اعظم کے آخری عہد تک قائم تھا نا، اب وہ مطلب دنیا طلبی، نسلی، خاندانی امتیاز اس طرح کی چیزوں میں پڑ گیا تھا. اور پھر حضرت علی کا مدینہ کو ترک کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنانا، یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ زیادہ یعنی کارگر ثابت نہیں ہوا. اور ساتھ ہی مدینہ کیونکہ دور تھا اور حجاز مقدس کی اہمیت تھوڑی اس طرح کم ہونی شروع ہو گئی تھی. اور حضرت علی کے لیے حجاز مقدس میں جو ان کی ایک ویلیو تھی، یہاں جو لوگ ان کی قدر عزت کرتے تھے، وہ کوفہ جا کے وہ ان بد نصیبوں سے وہ ہو نہ سکی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے مین ہستی سے وہ محبت کا اظہار کر سکے. پھر منافقوں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہی کام شروع کیا ہوا تھا. اور بنو امیہ کا جو قبیلہ، حضرت امیر معاویہ کا جو خاندان ہے، وہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کو اپنا رقیب سمجھتا تھا. اور اسلام نے ان دونوں کے تفاخر کو مٹا تو دیا تھا، بلا تو دیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ پھر چونک کے اٹھ گئے تھے. اپنی کھوئی ہوئی سیادت کو واپس لانے کے لیے وہ تدبیریں سوچنے لگے تھے، اور منافقوں کی سازشوں اور تدبیروں میں وہ آگے تھے. اور حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں جو ناگوار اور جو ناشدنی واقعات پیدا ہوئے ہیں تو اس سے پھر سارے حالات خراب ہو گئے. لہٰذا اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کا قصور ہے یا کیا ہے، یہ ایک ربی نظام چلا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح صحابہ کرام کو آج کل کے مسلمانوں، مولویوں، صوفیوں پر ہم قیاس کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے، وہ ایک بری الذمہ ہے، ٹھیک ہے. آج کے جتنے بڑے بھی عالم ہو جائیں وہ صحابہ کرام کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح ان کو عالم انسان سے بالاتر ہستیاں بھی نہیں ہم سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. وہ انسان تو تھے نا، اور انسان میں کمزوریاں بھی ہیں، وہ قطعاً مبرہ نہیں ہے، آخر تھے وہ انسان، کھاتے پیتے سوتے جاگتے. تو یعنی صحابہ کرام اپنی جگہ بہت معتبر ہستیاں ہیں، لیکن ان سے اللہ کریم نے بشری تقاضوں کے تحت جو بھی اختلاف رائے ہوا ہے وہ تکوینی امور کے تحت اللہ کریم نے کروایا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک یعنی تقریباً 20 سال تک صحابہ کرام کو
دنیا میں فتوحات حاصل ہوتی رہی، ہر سال ہر مہینے کوئی صوبہ فتح ہوتا، کوئی ملک فتح ہوتا، اور دارا اسلام اتنی دور دور تک پھیل گیا تھا. لیکن اس کے بعد زوال کی جو صورت عثمان غنی کے مڈل دور کے بعد آنی شروع ہوئی ہے، تو یہ آخر کب تک؟ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سلسلہ تو پھر ہوتا ہے. اور دیکھیے کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا چند درہموں کے عوض، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری جو ہیں انہوں نے بھی تو دیکھے نا ان کے خلاف گواہی دی. اور تو یہ حالات اللہ پاک جو ہیں اپنی تکوینی امور کے تحت کرتے رہتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت اللہ، حضرت زبیر کی مخالفتیں اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لیے ایک ایسا انجیکشن ثابت ہوئی ہیں. جیسے چیچک سے کسی کو بچانا ہو تو بچوں کو پتہ چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگتے ہیں تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ان کے اندر قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہے. تو یہ ٹیکے امت کو اللہ پاک نے لگائے ہیں صفین اور جمن کی شکل میں، تاکہ بعد میں آنے والی امت جب کبھی مخالفین کے ساتھ یا آپس میں ان کا اس طرح کا سلسلہ چلے تو وہ ان سے سبق سیکھیں. گویا وہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے. یہ دونوں جنگیں اور عراق شام اور کوفہ کے حالات، یہ سب ہمارے لیے ایک لرننگ چیز ہے. اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے کی ہے. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک یہ شخص عمر فاروق، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، موجود ہے، فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے، ڈکلائن آنا شروع ہو گیا ہے. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. اگلی کلاس میں ہم حضرت حسن علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس پورے پڑھنے میں ہم سے کوئی بے ادبی، کوئی حد ادب ان معتبر ہستیوں کی، کیونکہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، سب کی بہت قدر، بہت عزت کرتے ہیں. اور یہ صحابہ ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائیں اور اس کو ہم صرف سبق سمجھ کے ہی پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں انشاءاللہ العزیز. ہم سنت نبوی اور جدید سائنس سے فیض لے رہے تھے، تو اس پہ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ کیونکہ جدید دور کے لوگ ہیں نا آپ لوگ، کمپیوٹر کے دور کے، یعنی اپنے بچوں کو بھی اگر چیز سمجھانی ہوتی ہے تو تھوڑی لاجک اور ریزن سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ہم ساتھ ساتھ اگر یہ بات کرتے ہیں، اس سے سنتیں ایک تو زندہ بھی ہو رہی ہے، ریوائول میں مل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، لیکن انہیں یہ بات بار بار آپ نے بتانی ہے کہ سنت کو سنت سمجھ کے کرنا ہے. تو بعض جگہوں پر یعنی قضاء حاجت، آپ کو رفع حاجت کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. تو وہ اس میں کیا ہے، جیسے کھڑا پانی، کہ پانی کھڑا ہو تو اس میں کوئی بھی یعنی جوہڑ ہو، کوئی حاجت اپنی نا رفع حاجت نہیں کر سکتا، پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کھڑا جو پانی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ نا اس میں پانی جو ہے بدبو چھوڑا ہوتا ہے اور اس میں خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی زیرو اس میں اپنا رفع حاجت کر لیتا ہے تو وہ مزید زہریلا ہو جاتا ہے. اور وہ جو پانی جو کھڑا جوہڑ کا پانی ہے اس میں اگر کوئی رفع حاجت یعنی پیشاب قضاء حاجت کے لیے اس کو استعمال کرے گا تو پھر اس پانی میں ٹائیفائڈ، یرکان یعنی جانڈس، اور جو ہے نا آنتوں کے کیڑے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس پانی کو اگر کوئی غلطی سے استعمال کر لے گا تو اس وجہ سے کھڑے پانی میں جوہڑ میں رفع حاجت کرنے سے منع کیا گیا اسلام میں. اور چلتے پانی میں بھی، کہ پانی کی نہر وغیرہ کا چل رہا ہے، جھیل کا، تو کیونکہ چلتا پانی جگہ جگہ سے گزرتا ہے، انسان جانور اس سے فیض لیتے ہیں، اور اگر اس میں فضلہ ڈال دیا جائے تو یہ آلودہ ہو جائے گا، اس سے بیماریاں پھیلیں گی. اور لہٰذا اس لیے، اور آپ کو اس کی جدید مثال میں ایسے دے دیتی ہوں کہ جیسے ہندوستان میں گنگا کا پانی جو ہے اس میں بہت سے شہر کا گندا پانی بھی شامل ہوتا تھا اور لوگ اس میں ہندو اشنان کرتے ہیں. تو اب گورنمنٹ نے وہ ساری نالیاں وہاں بلاک کر دی ہیں کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں. نہ کھڑے پانی میں رفع حاجت کر سکتے ہیں سنت کے مطابق، آپ کہیں بھی سفر میں ہوں،
اور نہ ہی آپ چلتے پانی میں. سایہ دار پھالدار درخت اور راستے میں بھی رفع حاجت سے اسلام نے منع کیا ہے. سایہ دار درخت کیونکہ لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، سکون کی جگہ ہیں، اور یہاں اگر کوئی فضلہ کرے گا تو کتنی بری بات ہے. پھالدار درخت کے نیچے بھی لوگ پھیلتے ہیں، پھر پھل نیچے گریں گے، وہ گندے ہوں گے، انسانی صحت خراب ہوگی. اور چلتے راستے پر آدمی آتا جاتا ہے بے دھیانی میں، تو اس طرح سے اگر وہاں گندگی پھیلے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب یعنی ابھی بھی دیہاتوں گاؤں میں ان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن آپ لوگ جیسے سمر میں پکنک وغیرہ میں جاتے ہو اور بچے بعض اوقات اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایمرجنسی ہے، کہیں بھی آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ پورٹیبل واش روم دور ہے، یا بعض اوقات بچے لیزی ہو جاتے ہیں، تو بچوں کو یہ چیزیں بہت سمجھانی ضروری ہیں. اور پھر ایسی جگہوں پہ سایہ دار درختوں وغیرہ کے نیچے رہتے پانی کے پاس، یہاں پہ جنات نادیدہ مخلوقات بہت ہوتی ہیں. اور بے دھیانی میں جب بچہ یہ حرکت کر دے گا، ایک تو وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر چیزیں جتنا ستاتی ہیں، اور جتنے کیسز لوگ بتاتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں جنات اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے سایہ دار درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم کھا رہے تھے، انہوں نے اس میں کر دیا. تو لہٰذا پلیز اس بات سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. کینیڈا کا قانون سمجھ کے نہیں کہ بھئی ٹکٹ مل جائے گا، نہیں، قانون تو ہے ہی کہ آپ نہیں کر سکتے اوپن ایئر میں کہیں بھی، لیکن سنت سمجھ کے آپ اس کو عمل کریں. پھر یہ کہ ہوا کے رخ پہ تیز ہوا چل رہی ہو تو آپ پیشاب کیا گیا تو وہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اڑ کر کہیں دور بھاگے گا، کسی کے چہرے پہ، اپنے چہرے پہ اڑ کے جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جسم کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بیماریاں بھی، یعنی اگر جس کا یورین اڑا ہے نا، وہ اس کا چھینٹا جس پہ پڑا ہے، کیا پتا اس کو کون سی بیماری تھی، اگر وہ کنٹیجیس تھی تو وہ آگے منتقل ہو جائے گی ہوا کے رخ پہ. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نہ ہی کھڑے پانی میں پیشاب کرنا ہے، نہ چلتے ہوئے پانی میں، نہ سایہ دار درخت کے نیچے، نہ راستے میں، نہ ہوا کے رخ پہ، نہ ہی بل اور سوراخ میں پیشاب کرنا ہے. کیڑوں کا کوئی سوراخ ہوتا ہے نا، بل سی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی زہریلے جانور کے بل میں پیشاب کیا گیا تو اس جانور سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کیونکہ سانپ اگر ہے، کیڑا ہے، تو وہ فوری طور پہ باہر نکل کے اٹیک بھی کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جو سوراخ ہے اس کے اندر اس کا زہر پھیلا ہوا ہے، اور جو بندہ بھی یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ اس کی باڈی میں منتقل ہو سکتا ہے. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو شور زدہ ہوتی ہیں، کلر والی ہوتی ہیں، تو ان کی بلوں اور سوراخوں میں کیا ہوتا ہے، نائٹروجن ہوتا ہے، تیزاب، شورا، اس کے مادے جمع ہوتے ہیں. اگر اس میں پیشاب کیا گیا تو پیشاب بھی ایک ایسڈ ہے، ایک زہر ہے، ایک تیزاب ہے، تو دونوں کے ملنے سے جو بخارات اڑ کے انسانی جسم تک پہنچیں گے وہ نقصان اور بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. دیکھیں اسلام کا ماشاءاللہ سے تعلیمات آپ دیکھیں. اور نماز سے قبل یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو رفع حاجت کرنی ہے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو پہلے فارغ ہوں، پھر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ آپ ہولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بے دھیان نماز ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. فراغت کریں اور پھر، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کھانا ریڈی ہے، لگ گیا ہے، تو آپ کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ جلدی سے نماز پڑھیں پھر کھانا کھاتے ہیں. بے دھیان نماز ہوگی، آپ کا دھیان رب کی طرف نہیں، کھانے میں جو اڑا ہوگا بریانی کی خوشبو میں. بالکل اسی طرح اگر آپ نے باتھ روم جانا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہلے فارغ ہوں اور پھر آپ نماز پڑھیں. یہ اس میں بھی ایک میڈیکل کا خاص نقطہ ہے، کیونکہ یہ جو آپ ہولڈ کرتے ہو نا، پخانہ، پیشاب، حاجت ضروریہ، اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے نا، سائنس کہتی ہے برین کو، سٹمک، نروز کو، اعصاب اور معدے اور گردوں پہ پڑتا ہے. اور بعض اوقات آپ ہولڈ کرتے ہیں نا زیادہ دیر کے لیے تو آپ کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور آپ ڈیزی، چکر آنے لگ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ قضائے حاجت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ رگڑ کے صاف کرتے تھے. چونکہ ہاتھوں پہ جراثیم لگے ہوتے ہیں نا، بعض جراثیم بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام پانی سے ضائع نہیں ہوتے، اس لیے اس ہاتھ کو مٹی سے صاف کیا جاتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی اینٹی سیپٹک ہے. یعنی جتنے بھی زہریلے جراثیم ہو، مٹی پر اگر آپ ہاتھ رگڑ کے دھوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی طہارت بائیں ہاتھ سے کرنی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ میں سے نیگیٹو ریز نکلتی ہیں، رائٹ میں سے پازیٹیو نکلتی ہیں. تو پازیٹیو ریز رائٹ ہینڈ کھانے پینے کے لیے ہے، دوسرا ہاتھ گندے کام کرنے کے لیے ہے. اللہ پاک نے بنایا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں فارغ ہونا. حدیث میں اس کی خاص ممانعت ہے کہ قبلہ رخ یا قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا فارغ ہوتے وقت رفع حاجت کے لیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ڈارون الیگزینڈر، ان کی ایک تحقیق ہے کاسمیٹک ورڈ کے اوپر، اور انہوں نے جو اس میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف مثبت شعائیں، پازیٹیو ریز پوری دنیا میں پھیلتی ہیں وہاں سے نکل کے. پیشاب پخانہ اور تھوک جو خالص نیگیٹو ریز ہیں، منفی ریز ہیں، منفی شعائیں ہیں، کعبہ کی طرف اگر ڈالیں گے تو اس آدمی کے لیے وہ نفسیاتی طور پہ نقصان کا باعث ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ مشہور پیرا سائیکولوجسٹ ڈاکٹر کامن بیم نے اس بات میں پوری زندگی ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے کعبہ سے مسلسل پازیٹیو ریز نکل کے پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس طرف منہ کر کے تھوکیں یا سٹول اور یورین کے لیے بیٹھیں، رفع حاجت کے لیے بیٹھیں. تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی نے کوشچن پوچھا ہے کہ آپ انمول خزانہ کی اکثر بات کرتی ہیں، تو انمول خزانہ جو ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا بتا دیں. آپ یوٹیوب پہ ہمارا پلز آف اسلام پہ میرا ایک شارٹ کلپ ہے انمول خزانہ پہ، اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گی کہ انمول خزانہ بائی استاذہ شاہدہ جاوید آف پلز آف اسلام 2، تو وہ انشاءاللہ آپ کو ایک شارٹ کلپ مل جائے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل یہ اسی طرز پہ آپ سمجھیں کہ 5 حفاظت کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. پورا قرآن شفا اور حفاظت اور علاج اور شافی ہے، لیکن بہترین یعنی نظام زندگی پورے قرآن پہ استوار ہوتا ہے. لیکن بزرگوں نے اپنی زندگی کے تجربات کے بعد کچھ آیات کو کچھ مقاصد کے لیے مجرب پایا، تو اس میں سے یہ 5 آیات انہوں نے نقل کی ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت ابو دردہ کی دعا بھی ہے. 5 آیات کون سی ہیں؟ ایک تو سورۃ فاتحہ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ بہترین یعنی ایسی 7 آیات ہے، 7 مثانی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے چابی کہا گیا ہے جنت کی، قرآن کی، شفاؤں کی، عطاؤں کی شفا بھی اس کو کہا گیا ہے سورۃ فاتحہ کو. اور سورۃ فاتحہ پورے علم حدیث، پورے علم وحی کا نچوڑ ہے. سارے نبیوں پہ جتنا عرش سے علم آیا ہے نا، اس سب کا اسینس ہے، یہ نچوڑ ہے سورۃ فاتحہ. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو سورۃ فاتحہ آپ سب کو آتی، دوسری آیت الکرسی آپ سب کو پتہ ہے کہ حفاظت کا بہترین انتظام ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں 18 اور 19. ایسی آیات ہیں جس میں حفاظت ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. جو شخص یہ آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو اس کے ساتھ حفاظت پہ مامور کر دیتے ہیں. یعنی مفت میں ہمیں ربی مدد اور گارڈ مل جاتے ہیں. آپ دنیا میں کوئی رکھنا چاہے نا اپنی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی گارڈ، تو کیا ہوگا؟ کتنی پے دینی پڑے گی اس کے لیے؟ 7 گاڑی میں جگہ بنائیں بھائی، جاننے ہیں ابھی گارڈ نے بیٹھنا ہے، گن مین نے بیٹھنا ہے، آپ نے دروازے کے اوپر اس کے لیے ہٹ بنانا ہے، اس کا سرونٹ کوارٹر بنانا ہے، اس کے لیے وہاں فریج رکھنا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، اس کو اسلحہ لائسنس لے کے دینا ہے، یعنی گرمی سردی سے بچانے کے لیے پنکھے ہیٹر کا انتظام کرنا ہے، یونیفارم دینا ہے. تو یہاں اللہ پاک کا نظام دیکھیں. ادھر آپ نے یہ آیت نمبر 18 19 سورت آل عمران کی پڑھی، اور ادھر آپ کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی. ایسی نورانی مخلوق جو کھانے پینے سے آری اور پاک، اور آپ کے نادیدہ دشمنوں تک اس کی رسائی ہو جائے. سبحان اللہ. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن میں اتنی حفاظت ہے، کوئی جادو جنات کوئی وار نہیں انشاءاللہ چل سکتا. پھر اس کے بعد اس میں جو اور آیت ہے وہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 27 ہے، جس میں ساری بادشاہت، سارا مال و دولت، سارا یعنی حکومت، سارا کچھ ہے
ताकत कुव्वत सब कुछ है। और वो क्या है, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूती मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि कह दीजिए कि मेरा रब भी मालिक है सारी बादशाहतों का, और खुद मालिक है, तो जिसे चाहता है अपनी बादशाहतों में से बादशाहतें सैंक्शन कर देता है, अलॉट कर देता है, अता कर देता है, और जिसको चाहता है इज्जतों के ताज उतार लेता है, जिसको चाहता है पहना देता है। सारी खैरें उसी के हाथ में है, वो सब कर सकता है। और वो कैसे ना कर सके, वो तो दिन में से रात को, रात में से दिन को निकाल लेता है। वो मुर्दा में से जिंदा को, जिंदा में से मुर्दा को निकाल लेता है। वो जिसे चाहता है, जितना चाहता है रिज़्क अता करता है। ऐसा ताकतवर रब, ऐसा ताकतवर रब। तो जो ये पढ़ लेता है उसको माल भी मिलता है, हुकूमतें भी मिलती हैं, तख्त बख्त भी मिलता है, जादू जिन्नात से हिफाजत भी मिलती है। और फिर इसमें सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत हैं। वो तो क्या कमाल नाहत है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमद है मेरे रब्बे जुल जलाल की। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये पूरी की पूरी नात है कि जब तुम्हारे पास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो इस बात को चाहत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, मोमिनों के लिए रऊफ़ुर रहीम है। ठीक है, ये रऊफ़ुर रहीम मेरे रब की खूबी है। पहली दफा कुरान में मेरे रब ने अपनी तारीफ, अपने सफाती नामों में से 2 नाम एक नबी को दिए हैं, और वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों पे, मोमिनों पे रऊफ़ुर रहीम कहा गया है। उनकी चाहत तलब रखने वाला और उन पे रऊफ़ुर रहीम। तो इससे अच्छी नात कहाँ मिलेगी आपको। और फिर जो अगली आयत है वो इतनी बेहतरीन हमद है मेरे रब सोने की कि फ़इन तवल्लौ वकुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर वो फिर भी पीठ मोड़े लोग तो क्या कहो, मेरा रब मुझे काफी है, उस जैसा कोई नहीं, वो कल्लाकारा है, मैं उसी पे भरोसा रखता हूँ, और वो अजीम अर्श का मालिक है। ताकत देखें क्या हमद है। तो उसमें ये आयत है अनमोल खजाना में। और फिर आखिर पे हजरत अबू दरदा की दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हिफाजत के लिए उन्हें अता फरमाई थी। तो आप, ये अनमोल खजाना नंबर 1 है, यानी कुरान की आयत और हजरत अबू दरदा की दुआ। तो ये हम अक्सर अपने ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं। आप इसे ज़ुबानी याद करें, आप नमाज के बाद कम अज़ कम एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ें। और इसका जो असल अमल है इन सारी आयात का और दुआ का, ये 21 मरतबा रोज़ पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लंबा लगे, जब आपको याद हो जाएगा फिर मसला नहीं होगा। लेकिन आप इसे क्या करें, आप इसे रोज़ाना प्लीज़ हर नमाज के बाद एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ा करें। और दूसरा आपको पता ही है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है, और इतना ये यानी इतना ज़बरदस्त है। और आप इसके अगर ट्रांसलेशन देखें ना, या लतीफ़म बिखल्के, या अलीमम बिखल्के, या खबीरम बिखल्के ही उल्तुफ भी या लतीफ़ या अलीम या खबीर। है वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है, अपनी मखलूक की खबरें रखती है, अपनी मखलूक के हाल से वाकिफ है। तू मुझ पे लुत्फ़ करम कर, मेहरबानी फरमा, ए लतीफ़, ए अलीम, ए खबीर। इतनी बेहतरीन दुआ है। आप इसको जो है हर नमाज के बाद 11 बार ज़रूर पढ़ा करें, और इंशाल्लाह ये सारे मसाइल का हल है। इसको इतना मुजरब साल से हम सब के अमल में है ये। और ये छोटी बुकलेट भी है, ऑनलाइन भी आप अनमोल खजाना मिलेंगे। आप कुरान में भी इन आयात को निशान लगा के याद कर सकती हैं, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। और हम अपनी पल्स ऑफ इस्लाम पे भी इसको प्रिंट करके, यानी बच्चियों ने वो बनाया हुआ है, हम इसको डालते रहते हैं। और एक किसी ने पूछा है कि पास अनफास क्या है, एक्सेल और इनहेल का जो अमल बताती हैं। कोई मेरी पुरानी क्लास उन्होंने अटेंड की थी, जब हम लाइव लेक्चर, जिंदा लेक्चर किया करते थे। जिंदा तो अब भी कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो था कि आमने सामने 1 to 1। तो अब तो कोविड की वजह से हम ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है।
اللہ کریم عافیتوں کے معاملے کر دے اور اس عمل کو ہم سے قبول فرمائے۔ تو وہ پاس انفاس کس کو کہتے ہیں؟ حبس دم یا پاس انفاس۔ حبس دم تو یہ ہوتا ہے کہ سانس روک کے آپ زبان کو ہلائے بغیر کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کو حبس دم کہتے ہیں، اور جب سانس ٹوٹتی ہے تو یعنی آپ نے یا سلام ہو جیسے 11 دفعہ زبان نہیں ہلانی، منہ بند کر کے دل میں اس کو سوچا پڑھا تو وہ حبس دم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پاس نفاس ہے نا، انہیل اور ایکسیل، وہ کیا ہے کہ جب آپ سانس اندر کھینچیں تو اللہ پاک کا ایک نام لیں، کوئی آپ پریکٹس کر لیں، جیسے یا رحمان یا رحیم، جب سانس باہر نکالیں زبان سے نہیں کہنا، سانس اندر گئی ہے اللہ، باہر نکلی اکبر، اللہ اکبر، یہ پھر آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، یعنی سانس اندر جائے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ، باہر نکلے تو الا اللہ۔ آپ اس کو خاموشی سے، یہ خود آپ نے پریکٹس کرنا ہے، زبان نہیں ہلانی، منہ سے لفظ نہیں نکلنے، لیکن سانس کے ساتھ وہ لفظ آپ نے سوچتے ہوئے اندر لے جانا ہے۔ میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی ہیں، جیسے آپ لا الہ کو اندر لے کے جا رہی ہیں، الا اللہ پہ سانس باہر نکال رہی ہیں۔ اب آپ خود اس کو کر کے دیکھیں، اس وقت میں آپ کو مطلب اس سے زیادہ کیا سمجھا سکوں گی کہ آپ اللہ کے دو ناموں کے ساتھ یہ کر سکتی ہیں، ایک نام کے ساتھ اور ذاتی نام کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، لا الہ پہ آپ اندر، الا اللہ پہ باہر، یہ کلمے کی آپ پاس انفاس کریں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی نا، تھوڑی دن جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کی پریکٹس کیا کریں، جب عادت پڑ جائے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، ساتھ کلمہ نکل رہا ہے، آپ کی سانس اندر باہر آ جا رہی ہے، ساتھ اللہ پاک کے نام نکل رہے ہیں، جو آپ پریکٹس کریں، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام یا حی یا قیوم، زبان سے نہیں کہنا، سانس سے، جیسے ہم سانس ہر بندہ اندر لے کے جا رہا ہے باہر نکال رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو صحیح طرح سے سمجھا دیا ہو، اگر کسی کو پھر بھی یعنی مشکل پڑ رہی ہے تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ لیں، لیکن آئی ہوپ سو کہ آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ کریم ہم سب کو بہترین دین سیکھنے والا، چلتے پھرتے ذکر کرنے والا، عافیت و برکتوں والا انشاءاللہ بنائے۔ اور ذی الحج کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ذی الحج ختم ہو گیا، اب یہ ایام ابیض ہیں تو اب کام ختم ہو گیا، نہیں، ذی الحج پورا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے، اعمال کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ پہلے 10 دن افضل ہے، پہلا عشرہ 10 راتیں اور 9 دن وہ افضل ترین ہیں، پھر دوسرا افضل جو عشرہ ہے اس میں اب یہ ایام ابیض ہیں، یہ پورا عشرہ بھی، اس کے بعد تیسرا عشرہ پھر اس سے کم، لیکن تینوں عشروں میں بہت 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 فضیلت ہے، آپ نے اس کی فضیلت کو مس نہیں کرنا، لیزی نہیں ہو جانا کہ اب باتیں ختم ہو گئی، روزے ختم آج ہو جائیں گے تو کل زیادہ سے زیادہ تھرسڈے کام رکھیں گے تو پھر ہم فارغ ہو جائیں اور ہم خوشیوں کے شادیانے بجائیں، ایسا آپ نے نہیں کرنا، بلکہ توجہ اس کے ساتھ متوجہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو لگائے، ہمارے بولوں کو انمول کرے، قبول فرمائے، تاثیر دے، ریا سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور یہ خیر کا کام ہم سب کی نسلوں سے، ہم سے انشاءاللہ لیتا رہے، اور جن ہستیوں سے ہم فیض پا رہے ہیں اللہ کریم ان ہستیوں کو سلامت رکھے، ان کے ساتھیوں کو، ان سے جڑے لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ کریم اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے، ہم قابل نہیں ہیں، ہم سے قبول فرما لے انشاءاللہ۔ تو دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، اللہم آتی نفسی تقویہا وزکہا انت خیر من زکہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے بہت خوبصورت نام ہے، تو رحمان رحیم، تو مالک قدوس، تو سلام مومن، تو مہیمن عزیز، تو جبار متکبر، تو خالق باری مصور، تو غفار قہار وہاب رزاق، سارے تیرے سونے رام ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم تجھے تیرے سونے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت اور آخری بول کلمہ عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، ہمیں ایسے علم سے پناہ دینا جو ہمیں نفع نہ دے، اللہ کریم ہمیں نفع بخش علم دینا جس سے مخلوق فیض پائے، جن و انس فیض پائیں۔
اے میرے سونے مالک ہمارے دلوں کو کٹھور ہونے سے بچانا کہ وہ سخت ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں نرم دل رقیق القلب بنا کے رکھنا میرے کریم مالک. میرے سونے مالک ہمیں بھوکے نفس سے بچانا کہ ہمارا نفس خالی اور بھوکا رہے، ہرس کرتا رہے. اللہ کریم ہمارے من کو بھر دیں. اے میرے کریم مالک ہمیں ایسی دعاؤں سے بھی بچا لینا جو قبولیت نہ حاصل کر سکیں. اللہ کریم ہمیں قبولیت والی دعائیں عطا فرمانا، ہمیں مستجاب الدعوات بنانا، پوری امت کے جنوں انس کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمانا. اے میرے سونے مالک اے میرے کریم مالک ہمیں شکر گزار بندوں کے ساتھ رکھنا. کتنی تیری نعمتیں پورا دن ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں شکر والی زبان، شکر والا دل، شکر والی سوچیں عطا فرمائیں. اور اللہ کریم اگر ہم پہ کوئی بھی زندگی میں تھوڑی بہت مشکل آ جاتی ہے تو اللہ کریم ہمیں صبر والا بھی بنائیں. اے میرے کریم مالک کسی بڑے بول سے بچانا، کسی اکڑی ہوئی چال سے بچانا. اللہ کریم علم کے تکبر سے بچانا. اللہ کریم بیٹوں کے تکبر سے بچانا. اللہ کریم مال کے تکبر سے بچانا، گھروں گاڑیوں کے تکبر سے بچانا. اللہ کریم حلقہ احباب کے تکبر سے بچا لینا. اللہ کریم عاجزی عطا فرمانا. ہمیں ہماری نظر میں ہمیشہ چھوٹا رکھنا، دوسروں کی نظر میں بڑا رکھنا. ہماری نظر میں ہم خود کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں. میرے سونے مالک تو ہر چیز پہ غالب، ہر چیز تیرے بس میں، تو قدیر قدرت والا سب کر سکتا ہے. اللہ سونے ہم آپ سے اللہ کریم ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ کریم دوزخ کی آگ سے پناہ کا سوال کرتے ہیں. اللہ کریم فضا و نزا کے وقت نرمی کا سوال کرتے ہیں. اللہ کریم لا علاج بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ کریم اس پینڈیمک میں مدد فرمائیں، اس مخلوق کی، جن و انس کی، ہر پلانٹ پہ، پورے یونیورس پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کو بہترین دین کی سمجھ عطا فرمائیں. اللہ کریم غور و فکر کرنے والے اللہ کریم دماغ عطا فرمائیں، جو اللہ کریم جو تیری نعمتوں کو، تیری قدرتوں کو سوچے، غور و فکر کرے، اور اللہ کریم تیری طاقت سے مرغوب ہو. اے میرے سونے مالک قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی ہمارا آسان حساب لینا، پکڑ نہ کرنا میرے کریم مالک. بڑے کمزور بندے ہیں، اور دل کو دین پہ ثابت کرنا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ کریم ہدایت دے کے ہمارے دل کو پلٹ نہ دینا، ثابت قدم رکھنا دین کے لیے، اور ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف اللہ کریم موڑ کے رکھنا. اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مولا، تجھے معافی دینا بہت پسند ہے. معافی تیرے خزانے کا سب سے انمول تحفہ ہے، اور تجھے اسے لٹانا پسند ہے. میرے کریم مالک تجھے پسند ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں. ہمیں معاف کر دے، ہم پہ کرم کر دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں راضی بے رضا رکھ. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمیں غنی بنا کے رکھنا، دل کا بھی اور ہاتھ کا بھی، کشائش دے کے رکھنا، غنا عطا فرما کے رکھنا. اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم آقا، ہمارے ہر عمل کو خیر کے ساتھ قبولیت والا بنا دینا. اللہ کریم اعمال کی قبولیت عطا فرمانا، اور ہر عمل کے ساتھ ربنا تقبل منا پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس کی تاثیر عطا فرمانا. اللہ کریم جسمانی، روحانی، طاہر، طیب، وافر، بے شمار رزق مخلوق پہ انڈیل دیں. اللہ کریم پھیلا دیں میرے مالک، برکت والا رزق پھیلائیں مخلوق پہ میرے مالک. بڑی مخلوق بھوکی غربت کا شکار ہے. اے میرے سونے آقا، بندوں کے دینے سے کہاں رجتے ہیں؟ یہ تیری مخلوق ہے، تیرے دینے سے ان کے پیٹ بھریں گے، تیرے دینے سے ان کے اللہ کریم پہننے اوڑھنے اور رہنے سہنے کے مسائل حل ہوں گے. اللہ کریم ان کو چھتیں دے، اللہ کریم ان کو در گھر دے، اللہ کریم ان کو علم دے، اللہ کریم ان کو روزی رزق دے، اللہ کریم ان کو بیماریوں سے شفا دے. لا علاج بیماریوں نے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے، میرے کریم مالک انہیں شفا عطا فرما. اللہ کریم حلال سے مدد فرما، حرام سے بچانا، تو حلال سے مدد فرمانا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اپنا ہی اللہ کریم اپنا ہی محتاج رکھنا. اے میرے کریم مالک بڑھاپے میں ہمارا رزق بہت بڑھا دینا،
تاکہ ہم کوشش اپنے دل کی مرادیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی پوری کر سکیں، اور شفاؤں عطاؤں کے ساتھ وہ مال ہمارا کسی ایسی جگہ پہ نہ لگے جو تجھے ناپسند ہو۔ اللہ کریم ہمارا مال اور ہمارا وقت ایسی جگہ پہ لگانا جو تجھے پسند ہو میرے مالک، میرے مالک تیری پسندیدہ جگہوں پہ ہمارا مال لگے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا جو ہمارے نفس سے ہمیں بچا کے رکھیں، ہماری حفاظت کریں، اور اللہ کریم ہمارے ساتھی بنے رہیں اور ہمیں خیر کی طرف چلاتے رہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ کریم ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ناراضگی سے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے تیری ناراضگی سے۔ اللہ کریم ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ کریم ہم سے راضی رہنا۔ آپ کے دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں